بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، میں آپ کا تہہ دل سے اس روحانی وظائف چینل میں استقبال کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں عملیات اور وظائف میں کامیابی کیوں نہیں ملتی۔ آج ہم نے یہ بہت ہی اہم ویڈیو بنایا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی واٹس ایپ کے اوپر وائس SMS آ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو عمل میں کامیابی مل رہی ہے اور کچھ لوگوں کو عمل میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی عمل میں نہیں ہے، خرابی ہمارے میں۔ کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایک عملیات میں کامیاب ہو رہے اور کچھ لوگ اسی عملیات میں ناکام ہو رہے۔ جو لوگ اگر عملیات کرتے ہیں تو وہ اگر شرائط عمل کی اگر پابندی کرتے ہیں، سنت و شریعت کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں کامیاب کر دیتے ہیں، اور جو اگر شرائط کی پابندی نہیں کرتے، سنت و شریعت کی بھی پابندی نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت انہیں ناکام کرتے ہیں۔ آج ہم نے اسی کے متعلق ایک بہت ہی اہم ویڈیو لایا ہے تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہو، اور پھر آپ جو اس متعلق سے آپ اگر ان پابندیوں کو کرتے، ان شرائط کو اگر استعمال کرتے، اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر عملیات میں کامیاب کریں گے، چاہے وہ عملیات چھوٹے ہو چاہے یا بڑے ہو، چاہے جنات کے عملیات ہو یا موکلات کے عملیات ہو یا حمزات کے عملیات ہو، کیسے بھی عملیات ہو روحانی اعتبار سے اگر اس میں اگر اس چیز کو اگر پابندی کو اگر لے کے آتے اپنی زندگی میں تو اللہ رب العزت ہمیں اس عمل میں یا اس وظیفے میں کامیاب کرے۔ ابھی ہم چلتے ہیں پابندی کی طرف، ان شرائط کی طرف، کیا کیا آپ کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے تو پھر آپ کو عملیات میں کامیابی ملیں گی۔ اس میں سب میں پہلی پابندی یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس سے پہلے ہم جو ہمارے اندر سنت و شریعت کو پیدا کریں۔ ہم اگر سنت و شریعت کے اوپر اگر نہیں ہوں گے اور پھر ہم عملیات کرنے بیٹھیں گے تو پھر ہمیں کامیابی کہاں سے ملیں گی۔ بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا بھی گیا ہے اور سنا بھی گیا ہے کہ لوگ بہت بڑے بڑے وظائف کرتے، بہت بڑے بڑے عملیات کرتے، مگر نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ اگر نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں کہاں سے وہ چیز پیدا ہوں گی۔ جو سنت طریقے سے لباس بھی نہیں پہنتے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، ہمیں کرتا پیجامہ پہننا ہے یا وائٹ پٹھانی پہننا ہے، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور ہم عملیات میں بیٹھ جاتے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کامیابی جو ہے، نقص جو ہے ہم عملیات میں نکالتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ہی خامی ہے، ہمارے اندر ہی نقص ہے، ہمارے اندر ہی خرابی ہے۔ ہم پہلے اس کو دور کرنے کی فکر کریں، اس کے بعد ہم عملیات میں بیٹھیں، اور ہم عملیات کریں نا تو پھر اس کے اندر یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں حلال کمانا ہے اور حلال کھانا ہے، اور حرام کاموں سے بچنا ہے اور حرام کھانے سے بھی بچنا ہے۔ اور آپ اگر کوئی بھی عملیات میں بیٹھے یا کوئی بھی وظیفے میں بیٹھے، سب میں پہلے صدقہ دے دیا کرے، جتنا بھی اپنے سے ہو سکے صدقہ، 10 روپیہ، 5 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ، اپنی جتنی بھی استعداد ہے، جتنی بھی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق ہم تھوڑا صدقہ کر دیا کریں، اس کے بعد ہم عملیات میں بیٹھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ آپ اگر عملیات میں جو بھی آپ عملیات کریں یا جو بھی آپ وظیفے کریں، اس میں جو درود شریف کثرت سے پڑھنے کی فکر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اگر کچھ ضروری کام ہے، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو بات چیت ہو گئی، اس کے بعد ہم خالی اوقات میں تو ہم درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھنے سے بھی عمل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور عملیات میں قبولیت جلدی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے درود شریف کی بھی پابندی کریں، اور ہماری جو ہے ایک پابندی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم ہماری نظروں کی حفاظت کریں۔ غیر محرم کے اوپر اگر نظر پڑ جاوے تو ہم فٹاک سے ہماری نظر جو ہے نیچے کر دے، کیونکہ جو ہے ایک بار ہماری نظر پڑیں گی تو ایک بار تو اللہ رب العزت کی طرف سے معافی ہے، ہم بار بار اگر دیکھیں گے تو پھر وہ گناہ ہو جائے گا، اور پھر جو ہے آخرت خراب ہو جائیں گی اور اس سے عمل میں تاثیر بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم جو ایک پابندی یہ بھی کریں، اور جیسے ہمیں کچھ ملتی ہے
اسماء الحسنہ میں سے ہے، اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، یا کچھ قرآن شریف کی آیتیں ہیں، یا کچھ دعائیں مسنون ہیں جو ہمیں عملیات میں پڑھنی ہے، تو سب میں پہلے ہم اس کو صحیح کریں، اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی فکر کریں، اس کو جو ہے مخرج کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرے، اور جو ہے اس کو جو ہے صحیح صحیح یاد کرے، کسی حافظ کے پاس بیٹھ کے، کسی قاری کے پاس بیٹھ کے ہم جو ہے کاؤنٹنگ پوری کرنے کے چکر میں نہیں رہے کہ فٹافٹ پڑھ لیے 1.25 بار ہے یا 1000 بار ہے یا 2000 بار ہے تو ہم فٹافٹ پڑھنے کی کوشش نہیں کریں. ہم پہلے اس الفاظ کو، اس قرآن شریف کی آیت کو، یا اور کچھ اگر مسنون دعا ہے اس کو، تو ہم اس کو صحیح سے درست یاد کریں، تلفظ کے ساتھ یاد کریں، مخرج کے ساتھ یاد کریں. اس کے بعد ہم جو ہے دھیان سے پڑھنے کی فکر کریں. اور ہم جب بھی کوئی بھی اگر عملیات اگر کرتے ہیں یا کوئی بھی وظائف کرتے ہیں تو ہمارا دھیان برابر پڑھائی کی طرف رہنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے، تو ہمارا دھیان اسی کی طرف رہنا چاہیے. تو یہ بھی جو ہے بہت اہم سوالات ہیں. اور بہت سے لوگوں کو رجال الغیب کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے کہ رجال الغیب ہوتا کیا ہے. خیر، ہم تو عملیات ایسی بناتے ہیں کہ اس میں آپ کو رجال الغیب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بس خالی قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے اور اپنی پڑھائی شروع کرنا ہے، جو بھی آپ کو پڑھائی بتائی جاتی ہے. کیونکہ رجال الغیب کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کبھی مشرق کی طرف رہتی ہے، کبھی مغرب کی طرف رہتی ہے، کبھی شمال کی طرف رہتی ہے، کبھی جنوب کی طرف رہتی ہے. اس کے لیے جو ہے ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ سہولت کے ساتھ، بآسانی کے ساتھ لوگ عمل کر سکے. اس کے لیے ہم ایسا ہی عمل بناتے ہیں تاکہ لوگ قبلہ رخ بیٹھے اور پڑھائی کر لے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے کامیاب کر دیتے ہیں. اور جیسے کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے رمضان المبارک میں پیسے کی زکوٰۃ، جو ہم ہر رمضان میں ہر سال میں نکالتے ہیں، وہ پیسے کی زکوٰۃ ہے. اور ایک زکوٰۃ ہوتی ہے پڑھائی کی. جیسے کسی بزرگ سے سننے میں ملتا ہے کہ اس کو 50,000 بار پڑھنا ہے یا 1,00,000 بار پڑھنا ہے، یا کسی کتاب میں ملتا ہے، کسی مصنف سے ملتا ہے کہ اس کو جو ہے اتنے بار پڑھنا ہے. جب جا کر کے اس کے اندر وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، ہم اس آیت کے یا اس دعا کے یا اس اسماء الحسنہ کے ہم عامل بنتے ہیں. اتنی بار پڑھو، 1,00,000 بار پڑھو، 1,00,000 بار پڑھو، تو جب جا کر کے عامل بنتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک صاف تھی اور وہ گناہوں سے بالکل پاک تھے، تو اس کے لیے وہ ایک بار پڑھتے تھے تو وہ کام ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت ان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیے تھے، کیونکہ ان کی زبان اچھی تھی اور ان کے ارادے بھی اچھے تھے، اور ان کی اور وہ نیک دل تھے. اس کے لیے آج ہمیں جو ہے اتنی بار اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا ماحول گندا ہے اور ہماری زبانیں گندی ہے اور سارے کے سارے مسئلے مسائل ہے. اس کے لیے جو ہے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی عملیات میں. اور کچھ لوگوں کو نوچندی جمعرات بھی نہیں معلوم. نوچندی جمعرات اسے کہتے ہیں ہر اسلامی مہینے میں جب پہلا بدھ پڑتا ہے، دن بدھ کا پڑے گا، اور جب مغرب کی نماز ہو جائیں گی، مغرب لگ جائیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ شب کہلائیں گی نوچندی جمعرات. یعنی وہ پہلا بدھ دن کا ہوگا اور جب مغرب لگیں گی تو جمعرات کہلاتا ہے، تو اسے نوچندی جمعرات کہتے ہیں. تو ہر مہینے میں، ہر اسلامی مہینے میں اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور ہر اسلامی مہینے میں نوچندی جمعرات آتی ہے. آپ کیلنڈر میں دیکھ سکتے ہو. اور عملیات کے لائن میں تو ان لوگوں کو یہ آنا چاہیے جو بہادر ہے، جو ڈر اور خوف نہیں ہے، جو ڈرتے نہیں ہیں، جن کا دل مضبوط ہے اور جو دل کے امراض سے پاک ہو، یعنی جو دل کی بیماریوں سے پاک ہو. یعنی انہیں کوئی دل کی بیماری نہ ہو، نہ ہارٹ اٹیک ہو، نہ اور کوئی دل کے امراض ہو، نہ اور کوئی دل کا مسئلہ ہو. اور مطلب جو ہے جو غصے کے اوپر قابو رکھنا جانتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو عملیات میں آنا چاہیے. اور جن کا جسم صحیح سالم ہو، یعنی جسم میں کوئی نقص نہ ہو، انہی لوگوں کو جو عملیات میں آنا چاہیے. اور جن کا دل مضبوط ہو، ان لوگوں کو ہی عملیات میں آنا چاہیے. اسی کے متعلق سے ہم نے دل کو مضبوط کرنے کے متعلق سے بھی ہم نے 1-2 ویڈیو اپلوڈ کی ہے یوٹیوب کے اوپر. آپ یوٹیوب کے اندر جا کر کے دیکھ سکتے ہو، پلے لسٹ میں جا کر کے ان ویڈیو کو، ان عملیات کو دیکھ سکتے ہو، جس سے آپ کا دل مضبوط ہو. کیونکہ عملیات کی لائن میں دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں جو ہے کچھ ایسی شکلیں نظر آ جاتی ہے ڈراؤنی اور خوف. اور آدمی اگر ڈر جاتا ہے تو پھر رجت کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو ہے جن کے دل مضبوط ہے، جو ڈرتے نہیں ہیں، انہی لوگوں کو عملیات کی لائن میں آنا چاہیے. اور ایک اور اس میں
پابندی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عملیات کرے، چاہے عامل آپ کو بتائے یا نہیں بتائے، یا کسی آپ کتاب سے سنیں، یا کسی آپ یوٹیوب سے دیکھیں، یا آپ کہیں سے بھی دیکھیں، تو آپ کو اپنا حصار کرنا ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی عملیات کرے تو سب میں پہلے آپ اپنا حصار کر لیں، کیونکہ حصار سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کی سیفٹی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے گھر والوں کا بھی ہم حصار کر دیں۔ ہمارے گھر والوں کا حصار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں کونے پہ اذان اور ایت الکرسی پڑھ دے اور پانی چھڑک دے، اور جو ہے ہم دروازے کے اوپر بھی اذان اور ایت الکرسی پڑھ دے ایک بار، تو اس سے جو ہے ہمارے گھر والوں کا بھی حصار ہو جاوے۔ اور حصار کر لینا ہی چاہیے، کیونکہ حصار بغیر اگر عملیات میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور آپ کو رجت کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے، اور کچھ ایسے مرض میں آپ لاحق ہو جاتے ہیں کہ اس کا پھر عمر بھر جو ہے اس کا علاج نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے حصار کر کے بیٹھے، اور یہی کچھ پابندیاں تھی۔ آپ اگر ان پابندیوں کو اپنے عملیات میں لیتے ہو، اپنی روٹین لائف میں لیتے ہو، آپ اگر اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جو ہے ہر عملیات میں کامیاب کریں گے۔ اور یہ تو روحانی عملیات ہے، تو روحانی عملیات میں ہمیں سنت و شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر سنت و شریعت کے پابند ہوں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں عملیات میں کامیابی ملیں گی، کیونکہ سفلی علم تو ہے ہی نہیں۔ سفلی علم میں جتنا سنت و شریعت سے دور ہوں گے، سنت و شریعت کی پابندی نہیں کریں گے، اتنا تمہارا عمل زبردست ہوتا ہے اور اتنا تمہارا عمل کامیاب ہوتا ہے، لیکن اس سے آخرت خراب ہو جاتی ہے اور دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، سمجھے؟ تو اس کے لیے جو ہے کچھ یہی پابندی تھی، آپ جو اس کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق آپ جو ہے اپنی لائف کو کور کرنے کی فکر کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر عمل میں آپ کو کامیاب کریں گے۔ بس یہی کچھ مختصر سی جانکاری تھی، آپ اس کے مطابق عمل کریں، آپ اس کے مطابق جو ہے ہماری زندگی کے اندر عملیات کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر عمل میں آپ کو کامیاب کریں گے۔ اور بھائی، یہ جو ہمارا چینل جو ہے روحانی وظائف چینل ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے تو وہ بیل آئیکن کو آن کر دے، تو اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں، ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے۔ کوئی عمل کرنے والا بن جاوے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، اور کمنٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے۔ اور جس کسی کا جو کوئی بھی مسئلہ اور روحانی تعلق سے گھر کی بندش کرانا ہو، یا جادو جنات کے اثرات ہو، یا اور کوئی مرض اور روحانی تعلق سے، یا اور کوئی مسئلہ اور روحانی تعلق سے، تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔